کے ساتھ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے رہے۔ آج بھی بہت ساری مساجد کے دروازوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا اور اپنی درگاہوں پہ، مزارات پہ اپنے بزرگوں کے، اپنے اولیاء اللہ کے مزارات پہ دیکھتے ہیں کہ آپ اہل ایمان سے زیادہ آپ کی مسجدوں پہ کے گیٹ پر بچوں کو گود میں لیے ہوئے دم کرانے کے لیے، ہاتھ میں پانی کے بوتل اور تیل کے بوتل لے کر کے دم کرانے کے لیے، پھکوانے کے لیے آپ سے زیادہ غیر مسلم حضرات ہوتے ہیں۔ آپ کی درگاہوں پہ، آپ کے مزاروں پہ، آپ کے بزرگوں کے مزاروں پہ آپ سے زیادہ برادران وطن کی بھیڑ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بزرگ دنیا والوں کو دینے کے لیے آئے تھے، دنیا والوں سے لینے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اللہ کے جتنے نبی اس دنیا میں آئے، ان تمام نبیوں کی ایک ہی بات تھی، وہ اپنی قوم سے کہتے تھے ما اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس کے اوپر یعنی جو تبلیغ کر رہا ہوں، دین کی باتیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، بھلی باتیں بتلا رہا ہوں، زنا سے روکتا ہوں، چوری سے روکتا ہوں، ڈاکے سے روکتا ہوں، لوٹ مار سے روکتا ہوں، گالی گلوچ سے روکتا ہوں، لڑائی جھگڑے سے روکتا ہوں، سودی لین دین، سودی کاروبار سے روکتا ہوں، بے حیائی کی باتوں سے روکتا ہوں، نماز کا حکم کرتا ہوں، روزے کا حکم کرتا ہوں، زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیتا ہوں، اور تم کو آپس میں بھائی چارہ قائم کرنے کا حکم دیتا ہوں، حیا کا حکم دیتا ہوں، شرم کرنے کا حکم دیتا ہوں، عزت و ناموس کی پاسداری اور حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہوں، اپنی بیٹیوں کی عزت جیسے کرتے ہو، اپنی ماں اور اپنی بہنوں کی عزت جیسے کرتے ہو، دوسروں کی مائیں اور بہنیں بھی ویسے ہی تمہارے لیے عزیز ہیں۔ یہ باتیں جو میں بتلاتا ہوں، اس کے اوپر میں تجھ سے، تم لوگوں سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، کوئی مزدوری نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر اور میرا معاوضہ، میرا بدلہ تو اللہ کے ذمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ ہم تم سے نہیں مانگتے، ہم تم سے لینے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم کو دینے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ جب تک ہمارے اسلاف اور بزرگان دین، ہمارے اولیاء کرام اس انداز پہ زندگی گزارتے رہے، آپسی میل باقی رہا، بھائی چارہ باقی رہا، آپس میں محبتیں باقی رہیں، وہ کفر کے باوجود ان کے دلوں میں ہماری عظمت اور ہماری محبت ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب سے ہم لینے والے بن گئے، دینے والے نہیں بچے، باقی رہے۔ ہر چیز میں ہمارا یہ حق ہے، ہم کو ہمارا حق ملنا چاہیے، ہم کو ہمارا حق ملنا چاہیے۔ یہ سب ہونے لگا، دنیا والے آہستہ آہستہ ہم سے متنفر ہوتے چلے گئے، اور آج یہ نفرت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ آج کوئی ہمارا نام سننا گوارا نہیں کرتا۔ بسوں میں چڑھنے لگتے ہیں تو وہ بسوں سے ہم کو دھکے دے کر کے اتار دیتا ہے، نہیں، ہم کسی میاں جی کو اور مسلمان کو اپنے بس پہ نہیں بیٹھاتے۔ آج شہروں میں کوئی کرائے پر مکان دینے کے لیے ہم کو تیار نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ معاملہ ایک طرفہ نہیں ہے کہ آج کی حکومت وقت نے اور ان لوگوں نے ایک منظم سازش کے ذریعے سے زہر گھول دیا، بلا شبہ زہر گھولا ہے، اور بہت زیادہ زہر گھولا ہے۔
لیکن میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اگر ایک طرف سے زہر گھولا جا رہا تھا تو ہمارا بھی تو حق بنتا تھا کہ ہم شربت تقسیم کریں، لوگوں کو شربت پلائیں۔ اگر ہماری طرف سے ان کو متنفر کیا جا رہا تھا تو ہماری بھی ذمہ داری تھی کہ ہم محبت کی ہوائیں چلاتے اور محبت کے گیت گاتے اور محبت کا پیغام لوگوں کو سناتے۔ لیکن ہم نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف سے ظلمت و تاریکی چھاتی چلی گئی، لیکن اس ظلمت کو دور کرنے کی اور اس تاریکی کو کاٹنے کے لیے کوئی بڑا ہیڈ لائٹ تو کیا جلاتے، ہم نے ایک دیا سلائی بھی نہیں جلایا۔ ایک دیا سلائی بھی اگر جلاتے تو گرد و پیش کا ماحول کم از کم روشن ہو جاتا، لیکن ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بیماریاں ہیں، ڈاکٹر علاج کرنے والے ہیں، ہم دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور وہ جو نسخہ تجویز کر دیتا ہے ہم اس کے مطابق عمل کرنے لگتے ہیں، دوائیں خریدتے ہیں اور دوائیں استعمال کرنے لگتے ہیں۔ ہم کو ان کی باتوں کے اوپر یقین ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بیماری تجویز کیا، ہم کو یہ بیماری لگ گئی ہے، ڈاکٹر صاحب نے یہ دوا ہمارے لیے تجویز کیا ہے، یہ دوا استعمال کریں گے تو ہم کو فائدہ ہوگا۔ میرے دوستو، ایک دوا اللہ تبارک و تعالی نے بھی تجویز کیا ہے اور قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے۔ آج ہر طرف ہماری مخالفت ہے، ہم سے عداوت اور دشمنی ہے، منافرت کا ماحول ہے، بغض و عناد کا ماحول ہے۔ ایسے ماحول کے لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، تم اقوام عالم کے سامنے جا کر کے اسلام کا پیغام پہنچاؤ، اللہ تبارک و تعالی کا دین ان کے سامنے پہنچاؤ، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کے سامنے لے کر کے جاؤ۔ کس طرح سے جاؤ؟ قول سے زیادہ اپنے عمل کے ذریعے سے، حکمت کے ساتھ، نصیحت کے آمیز میں، ناصحانہ انداز میں۔ اور اگر کبھی کوئی حجت حواجت پہ اتر آوے اور کوئی مناظرانہ انداز اختیار کرنے لگے تو فرمایا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، احسن طریقے پر، ٹھنڈے مزاج کے ساتھ، ٹھنڈے دل کے ساتھ اس کے ساتھ مناظرہ بھی کرو تو ٹھنڈے انداز میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جب تم یہ رویہ اختیار کرو گے، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرو گے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تم ان کے سامنے جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پھر تو یہ ہوگا کہ تمہارے درمیان اور تمہارے دشمن کے درمیان جہاں غیر معمولی منافرت تھی، بغض تھا، عناد تھا، بڑی دشمنی تھی، ایسے ہو جائیں گے کأنہ ولی حمیم، انتہائی گہرا دوست ہو جائے گا، آپس میں انتہائی گہری محبت ہو جائے گی۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، لیکن
یہ حوصلے کی